عزیزی تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں باغ دروازوں کی طرف وہاں ملاقات ہوئی عزیز مصر کے ساتھ، تو انہوں نے معاملہ رفع دفع کیا کہ اب یہ یہاں پر یہاں تک بات رہے، باہر کسی کو پتہ نہ چلے. تو کہیں نہ کہیں سے تو بات نکل آتی ہے اور بات پہنچ جاتی ہے. تو پورے شہر میں یہ بات نہ پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی اور اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی. الفاظ آتے ہیں قد شغفها حبا، یعنی اس کی محبت میں بہت دور تک چلی گئی. تو اس نے دیکھا کہ اب یہ تو بے عزتی ہے کہ پورے شہر کے خواتین کہہ رہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی. تو اس نے نا ایک چال چل دی اور سب کو دعوت پہ بلایا، خواتین کو. اور پھر جب سارے دعوت سے فارغ ہوئے، یعنی کھانے سے فارغ ہوئے، تو دسترخوان پہ پھل فروٹ لایا اور 30 چوریاں ہاتھ پہ پکڑا دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے یہاں گزرو اور پھر وہاں سے واپس چلے جاؤ. یوسف علیہ السلام جب دروازے میں داخل ہوئے اور یہاں سے گزر رہے تھے، تو جب عورتوں کی نظر پڑی تو کہا حاشا ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی. اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اس نے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو خواتین نے اگلا طرف بھی سارا دیکھا، پچھلے طرف بھی سارا دیکھا اور پھر کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہاں آپ یہ تو کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر کیا ہو جائے، ہاں فدا ہو جائے. اور جب وہ نا دیکھ رہی تھی تو اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی، خواتین اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پوری دنیا کی جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ آدھا حصہ ہے اور باقی آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا. تو اتنی خوبصورت شخص کو جب انہوں نے دیکھ لیا، حواس کو بیٹھی اور پلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹی، پلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس طرح خواتین میں بات ہو رہی تھی، کتنا خوبصورت کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کتنا خوبصورت، کہ خواتین نے پلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش تم میرے محبوب کو دیکھ لیتے، اگر تم میرے محبوب کو دیکھتی یا وہ خواتین جنہوں نے یوسف کو دیکھ لیا انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. تو نبی علیہ السلام کو بھی تمام انبیاء کے اندر جو صفات تھے وہ تمام صفات ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا. تو معلوم ہوا کہ یوسف کا حسن بھی نبی علیہ السلام کو ملا، یوسف کا حسن بھی نبی علیہ السلام کو ملا. ترجمہ سن لیں. وقال نسوۃ، عورتوں نے کہا، فی المدینہ شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، اپنے طرف بلایا اپنے غلام کو، قد شغفها حبا، وہ تو اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، الا لنراها فی ضلال مبین، وہ کھلی غلطی پر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی کوئی ایسا شخص ہو جو خاندانی ہو، جس کا قبیلہ کا پتہ ہو، اب وہ اس کا غلام ہے، ان کا خریدا ہوا ہے اور ان کے اوپر کیا ہو گئی، عاشق ہو گئی. فلما سمعت بمکرہن، جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے خواتین کی یہ باتیں، ارسلت الیہن، تو دعوت نامہ بھیجا ان کی طرف، دعوت نامہ بھیجا ان کی طرف. وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس طرح گول جو تکیہ ہوتی ہے نا آج کل، وہ پیچھے رکھ کے تاکہ ان کی طرف بھی تکیہ لگا لیں. تو وہ آتدت تیار کر لیا لہن، ان خواتین کے لیے، متکئن، تکیہ لگانے کی جگہ. وہ آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک خاتون کو ایک چوری پکڑائی.
ان کے ہاتھوں میں ایک چھری پکڑائی. وقالت اور کہا کہنے لگی اخرج یوسف علیہ السلام کو آ جاؤ علیہن ان خواتین کے سامنے, ان خواتین کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ جب خواتین نے دیکھا یوسف کو اکبرنہ اس کو بڑا سمجھا, اس کو بڑا سمجھا. وقطعن ایدیہن اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وقلنا اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم بلکہ یہ تو کیا ہے, فرشتہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو مصر کے خواتین نے کیا کہا, فرشتہ کہا. تو یہ تھوڑے سے عرصہ پہلے نا یہ نور ہے یہ بشر ہے, نبی علیہ السلام نور ہے کہ بشر ہے, اس میں مناظرے بہت ہوتے تھے, بہت مناظرے ہوتے تھے. تو کہ عالم نے کہا کہ نبی علیہ السلام نور ہے, نبی علیہ السلام کیا ہے, بشر نہیں ہے. تو دلیل میں یہ آیت پیش کر دی کہ یوسف کو مصر کے خواتین نے کیا کہا, ملکن کریم, یہ تو کیا ہے, اور جو امام الانبیاء ہے اس کو آپ فرشتہ نہیں مانتے, یعنی نور نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مصر کی خواتین کو بات کو سمجھ گئے اور اس کے اوپر عمل کیا, لیکن نبی علیہ السلام خود فرماتا ہے ما انا الا بشر مثلکم, میں تم فرشتہ نہیں ہوں, نہ کوئی, میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. تو اب مصر کی خواتین کا مانے یا نبی علیہ السلام کا مانے, بہرحال نبی علیہ السلام نور ہے یا بشر ہے, وہ جو لوگ دوسرے کو کافر اور مسلمان ہو یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو. ہمارا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسانوں والا صفات نہیں, یہ تو کوئی فرشتوں والے صفات کا حامل ہے. قالت تو وہ کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ, یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی, تم خواتین مجھے اس کے بارے میں کیا کرتی تھی, ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اس کا کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, میں نے اس کو اپنی طرف بلایا, فَاسْتَعْصَمَ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا, مجھ سے اپنے آپ کو کیا بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں, لَيَسْجُنَنَّ تو اس کو قید کیا جائے گا, وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ یا اس کو بہت یعنی نچلے درجے کے لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے گا, یعنی یا میرے گھر سے ان کو نکال دیا جائے گا. اب آگے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انشاءاللہ پیر کو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.